تمام جانداروں کے منہ میں زبان ہوتی ہے پر مچھلی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ مچھلی ذبح بھی نہیں ہوتی تو پھر حلال کیسے ہوئی؟ مچھلی پانی کے بغیر زندہ کیوں نہیں رہ سکتی؟ مچھلی کے منہ میں زبان نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو پھر ہوا یوں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر۔ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے؟ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں؟ مچھلی کو ذبح کیا نہیں جاتا تو وہ حلال کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مچھلی کے بارے میں کہا، وہ ہماری آج کی ویڈیو کا محور ہو، اور آج ہم آپ کو مچھلیوں کے بارے میں چند حیران کن اور دلچسپ حقائق کے بارے میں بتائیں گے۔ مچھلیاں آبی جانور ہیں جو سرد خون والے جانور بھی کہلائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مچھلیوں کا جسم چھلکوں سے ڈھکا ہوتا ہے اور ایک جسم پانی میں تیرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ گل فروں سے لیس ہوتا ہے۔ سمندری خوراک پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ انسانوں کے اس اہم خواب کو پورا کرنے کے لیے ان کا سمندر یا کھلی فضا سے شکار کیا جاتا ہے یا انہیں انسانوں کی بنائی ہوئی مخصوص بارودی سرنگوں میں پالا جاتا ہے۔ ناظرین، معروف کتاب مکاشفات قلب کی صفحہ نمبر 159 میں ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام جانوروں کی عزت کی ہے۔ ان کے منہ میں زبان ہے، لیکن ایک واحد مچھلی ہے کہ جس کے منہ میں زبان نہیں رکھی۔ جس مچھلی کے منہ میں زبان نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ جب اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے نقاب پوش حالت میں زمین پر پھینک دیا، جہاں اس کی مچھلی سے پہلی ملاقات ہوئی۔ شیطان نے مچھلی کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا اور کہا کہ آدم علیہ السلام سمندروں اور دریاؤں کا شکار کریں گے اور مچھلیوں کو اپنی خوراک بنائیں گے، جس پر مچھلی نے تمام سمندری جانوروں کو حضرت کے بارے میں بتایا۔ آدم علیہ السلام مچھلی کا یہ واقعہ سنانے کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے زبان کی نعمت سے محروم کر دیا، اور ایک دن ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے، لیکن مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی؟ اور یہ بھی کہ مچھلی صرف پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں زبان تھی، انہوں نے فرمایا، اور انہیں خشک زمین پر چلنے کی توفیق بھی دی تھی، لیکن افسوس کہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اللہ کی نعمتوں سے محروم کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کون سا ظلم؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر روح پھونکی اور حکم دیا کہ ہر فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ کہنے لگا، اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور میں آدم کو مٹی سے کیوں سجدہ کروں؟ وہ اللہ کی نافرمانی کا بت بن گیا اور کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس جرم کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اسے بدصورت بنا دیا گیا، اور شیطان کو پھر زمین پر پھینک دیا گیا۔ حسد اور نفرت سے چیخنا شروع کر دیا اور سب کو بتانے لگا کہ انسان زمین پر سب سے زیادہ ظلم۔ اس وقت مچھلیاں زمین پر چلتی تھی اور ان کے منہ میں زبانیں بھی تھیں۔ شیطان نے سب سے پہلے ان کو اکسایا۔ مچھلیوں نے کہا کہ جب انسان خشکی پر آئے گا تو پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں خنجر سے زندہ کاٹ ڈالے گا۔ مچھلی نے سنا تو سمندر کے ہر جانور کو انسان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے زبان نکال دی، مچھلی کے منہ سے غائب کر دی۔ یہ بات کتاب مکاشفات القلوب کے باب نمبر 159 میں موجود ہے۔ یہ حکم دیا گیا کہ کوئی انسان تمہیں زندہ نہیں مارے گا، بلکہ ہم نے تمہاری حد کو پانی تک محدود کر دیا۔ جب بھی تم پانی سے باہر نکلو تو تم خود کو تکلیف اٹھانے لگو گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مچھلیاں پانی سے الگ ہوتی ہیں تو انہیں تکلیف ہونے لگتی ہے اور ان کا سارا خون ان کے حلق میں جمع ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح بھی نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی جانور کو ذبح کرنا واجب ہے، کیونکہ جانور کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر جم جائے
اللہ رب العزت نے مچھلی کے لیے یہ قانون دیا کہ وہ پانی میں مل جانے کے بعد سوکھنے لگتی ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کا سارا خون حلق میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے، اور سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے۔ مچھلی کے علاوہ کسی بھی سمندری جانور کا کھانا اسلام میں جائز نہیں۔ سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے۔ صرف وہی سمندری مچھلی جو مہلین لوکات اور مہرین متعین ہو حلال ہو گئی، اور جو مچھلی کی قسم میں سے نہ ہو وہ حلال نہیں ہوگی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کون سی مچھلی حرام ہے، البتہ اگر کوئی مہرین کہے کہ یہ مچھلی ہے تو وہ حلال ہے۔ سمندر میں سانپ بھی ہوتے ہیں جنہیں بعض مہرین مچھلی کہتے ہیں، اور بعض مہرین مچھلی کو اور کوئی سانپ کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3029 میں مذکور ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جن کے بارے میں نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، اور وہ کون سا کھانا ہے جو اہل جنت کو پہلے کھلائیں گے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور مجھے اس کی خبر دی، اور اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملائکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے دشمن ہیں، اور فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی، اور پہلا کھانا جو لوگوں کی دعوت میں پیش کیا جائے گا جنت کا وہ ٹکڑا ہوگا جو مچھلی کے جگر پر لٹکا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک مچھلی کی ظاہری شکل کا تعلق ہے، جب مرد کسی عورت کے قریب ہوتا ہے تو مرد کا زخم پہل کرتا ہے، ان جیسا بنو، اگر کوئی عورت پہل کرے تو بچہ عورت جیسا ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کے نزدیک مچھلی ایک بہت اہم جانور ہے۔ اسلام کی متعدد آیات میں اس کا ذکر ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اقوال میں مچھلی کا ذکر ہے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقوال میں بھی مچھلی کا ذکر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں بھی مچھلی کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ہو، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو عظیم سلطنت عطا فرمائی، اور جنات، ہوا، پرندوں نے دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا دیا۔ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وصیت کی گئی۔ ایک دن ان ان گنت نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں، کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورا سال کھلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو وہی پیغام بھیجا کہ آپ کو اس پر کوئی قدرت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، ایک ہفتے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانا کھلانے کی اجازت نہ دی۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ آپ میں اس کی طاقت بھی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ، آپ کو صرف ایک دن کی مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ آپ کو اس کی بھی قدرت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دن کی بارگاہ الہی کی اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت ملی تو ملتے ہی آپ نے تمام جنات کو حکم دیا، انسانوں کو تمام مخلوقات کے پاس جانے کے لیے حکم دیا۔ جنوں اور انسانوں نے تمام حلال جانور ذبح کر کے بھاری عطیات تیار کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مخلوق خدا کے لیے یہ اتنی بڑی قربانی تھی، اللہ کی وہ جس کی تصویر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کرنا بھی مشکل ہے کہ جب جنات نے پکا ہوا کھانا بڑے بڑے جنگلوں میں پھیلا دیا تو ان کی لمبائی چوڑائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہو گئی۔ کھانے کو تازہ رکھنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ کھانے پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔
جب کھانا کھلانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ اے سلیمان، کیا آپ مخلوقات میں سے کس سے شروع کریں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت سے ایک بڑے سمندر کی مچھلی کو کھانے کا حکم دیا۔ مچھلی نے اپنا سر سمندر سے پانی سے نکالا اور کہا کہ اے سلیمان، میں نے سنا ہے کہ تم نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تم میری ضیافت کرو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے، اب تم شروع کرو۔ یہ سن کر مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا مچھلی نے ایک ہی بار میں مہینوں پر پھیلی ہوئی خوراک کھانے لگی، لیکن اس کا پیٹ پوری طرح نہ بھر سکا۔ تو اس نے آواز دی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ تاکہ میری بھوک مٹ جائے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جملے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں پائے جانے والی تمام مخلوقات بشمول انسان ایک ننھی چونٹی کی مانند ہے۔ اللہ سب کا بادشاہ ہے۔ وہ پتھروں میں چھپے کیڑوں کو کیسے رزق دیتا ہے۔ یہ اس کی حکمت اور قدرت ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات موجود ہے۔ کوئی ضرور بھوکا جاگتا ہے، لیکن میرا رب کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔